الٹا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے آ گیا، یعنی پیغمبر آ گئے ہمارے، قالوا، تو اب یہ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ مراد اس سے یہ کہ یا تو وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، لاٹھی کو سانپ بنا دینا، لیکن آگے قرآن سے کی جو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ہے تورات، یعنی موسیٰ کو جس طرح تورات دی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیوں نہیں دی گئی آسمانی کتاب؟ یہ تو آہستہ آہستہ کر کے کیوں نازل ہو رہی ہے بھائی؟ یہ تو موسیٰ کے واقعات بتاتے ہیں، تورات، یعنی کیونکہ مشرکین بھی جانتے تو تھے نا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہود و نصارہ سے جب ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے ان کو پتہ تھا کہ بھئی ان میں کوئی پیغمبر آئے ہیں، تو اور ان کو تورات ملی تھی، تو اس کا نہ اقرار کرتے تھے نہ انکار کرتے تھے، اور اگر اقرار کر بھی لیتے تو ایک تاریخی حیثیت سے اقرار کر لیتے۔ تو اب یہ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کتاب کیوں نہیں ملی جیسے موسیٰ کو تورات ملی تھی؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، یعنی ایک بیہودہ اعتراض کر کے اب اس نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کتاب کا جو موسیٰ کو پہلے دی گئی تھی؟ یعنی مشرکین مکہ یہ بات کرتے ہوئے اس وقت اچھے لگتے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، تورات میں جو توحید سے متعلق مضمون ہے، بت پرستی کی مخالفت ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ تورات تو بت پرستی نہیں سکھاتی، آج بھی یہودی بت پرست نہیں ہوتے، آسمانی مذاہب ہمیشہ بت پرستی سے دور رہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ان کی درست ہوتی جب ان کا تورات پر ایمان ہوتا، پھر یہ کہتے درست تو پھر بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی حد تک کہنے کے مجاز ہوتے کہ تورات کے بارے میں کہتے ہم مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تورات کی طرح فوراً آسمانی کتاب لے آتے تو ہم اس قرآن کو بھی مان لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کتاب کا جو موسیٰ کو پہلے دی گئی ہے؟ اس کو کون سا یہ لوگ مانتے ہیں؟ تو اس کو مان نہیں رہے اور اب اس بیس پہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو ایک کیسی ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ بلکہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، تورات کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی، قالوا سحرانی، یہ دو جادو ہیں، تورات بھی اور قرآن بھی، تظاہرا، جو دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں، کیونکہ تورات اور قرآن کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، انداز، میں نے جیسے پہلے بھی یہ مضمون بتایا نا کہ آسمانی کتابوں کا انداز بیان بالکل سیم ہوتا ہے، تو ان کی بلاغت اور وہ بالکل سیم ہوتی ہے، تو جو آسمانی کتابوں کے خوب دسترس رکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں یہ بات۔ جیسے نجاشی نے نہیں قرآن سن کے کہا تھا کہ یہ تو بالکل تورات جیسا ہے، اور میں نے ایک مثال بھی دی تھی، ڈاکٹر حمید اللہ بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں حیدرآباد دکن کے، ان کی بڑی ریسرچ تھی آسمانی کتابوں پہ بھی قرآن پہ بھی، یعنی ایک الگ حیثیت سے ریسرچ تھی، تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ تورات انجیل کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا، تینوں اللہ ہی کے کلام ہے، اگرچہ اس میں بہت تحریف ہوئی ہے تورات اور انجیل میں بھی، لیکن انداز بیان سیم ہے۔ تو کہتے تھے مشرکین کہتے تھے یہ تو دو جادو ہیں، دو بالکل ایک دوسرے کے موافق ہیں، وقالوا انا بکل کافرون، کہتے ہیں ہم تو ہر ایک کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ نالائق تو نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ انجیل کو، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اب اللہ بتا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم تو سرے سے ہدایت کے نزول ہی کے منکر ہو، تم تورات کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو ایک الزامی دلیل سے جواب دیا جا رہا ہے۔ میں پہلے اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہو، لوگ علاج کے لیے اس کے محتاج ہیں، دو ڈاکٹر ہیں فرض کریں محلے میں آپ کے، لوگ علاج کے لیے اس کے محتاج ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر ہی کے پاس جائیں گے نا لوگ علاج کے لیے۔ جب کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بیماری ہے کیا، ڈاکٹر ہی بتاتا ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہے، یہ میڈیسن ہے۔ اب پورے علاقے میں دو ہی ڈاکٹر تھے، اب آپ کو کوئی بیماری ہوئی، عام لوگوں نے اس کے ٹوٹکے بتائے، نسخے بتائے، آپ کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو ایک بندہ آیا بڑا افلاطون اور بقرات بن کے اور آپ کو کہنے لگا کہ بھائی آپ اس ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو، یہ تو 2 نمبر ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ تو آپ نے کہا چلو اس دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی وہ بھی 2 نمبر ہے۔ تو آپ بولے کہ بھائی تو لے آ پھر کوئی اچھا ڈاکٹر مجھے بتا دے، نہ تو تیرے پاس ڈاکٹر ہے تو میں اب قصائی سے تو علاج نہیں کرا سکتا نا، یا میں کوئی انجینئر یا میکینک سے تھوڑی علاج، جو میکینیکل انجینئر ہے یا الیکٹریکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے، میں اس سے تو نہیں علاج کراؤں گا نا، اس کا کیا کام ہے؟ میں تو بھائی میرے پاس تو یہی آپشن ہے، ان 2 ڈاکٹروں کے علاوہ میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا۔
یا تو بھائی تو مجھے کوئی تیسرا ڈاکٹر بتا دے، ورنہ یہ اس کی علامت ہے تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اس لیے تو مجھے ہر ڈاکٹر سے ہٹا رہا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ایک زبردست دعویٰ کرتا ہے اور بالکل یہ زمینی حقیقت سے میچ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو آسمانی کتابیں نازل کی جن میں سردست تورات اور قرآن کی مثال چل رہی ہے، انسانوں کو صحیح گائیڈ کرنے والی تو یہ دو کتابیں ہی ہیں۔ دو سے مراد یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، لیکن دو کا تذکرہ اس لیے کہ اس وقت بات دو کی چل رہی ہے۔ یہ دو کتابیں ہی تو ہیں جو انسانوں کو گائیڈ کرتی ہیں، حلال و حرام بتاتی ہیں، ماں باپ کے حقوق بتاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے اور سود حرام ہے اور وراثت کے حکام ہیں، کیونکہ انسانوں کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ عقل تھوڑی ہر چیز میں فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر ماں سے نکاح حرام ہے، عقل سے آپ فیصلہ کر سکتے ہو؟ عقل کہے گی، اس پہ آپ اگر ڈیبیٹ شروع کر دیں تو لوگ عاجز آ جائیں گے۔ ہومو سیکشولیٹی حرام ہے، غلط چیز ہے، اگر آپ عقل پرستوں کے حوالے کر دو گے تو قیامت تک یہ ٹھوکریں مارتے رہیں گے اور یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے۔ بلکہ بڑے سے بڑا ظلم انسان حلال کر سکتا ہے اس بیس پہ اگر عقل استعمال کرنا شروع کر دے۔ ایک آدمی کی عقل کہے گی یہ ٹھیک ہے، دوسرے کی عقل کہے گی یہ غلط ہے۔ بہت سے ہم نے ڈاکو چور چکے دیکھے ہیں جو کمزوروں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دنیا اسی اصول کا نام ہے کہ طاقتور کمزور کو دبوچ لے۔ کہتے ہیں جنگلوں میں نہیں دیکھا شیر جو ہے وہ کمزور ہرن کو کھا جاتا ہے، تو وہ اپنے مفاد، ہرن کا تو نقصان ہو رہا ہے لیکن شیر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس صحیح اور غلط کو چھاننے کے لیے، چھانٹنے کے لیے کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار بچتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ملتی ہے تازہ ترین یورپ کے مغربی کنٹریز جو غیر مسلم ہیں، ان کو دیکھ لیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چل رہا گرل فرینڈ والا سسٹم صحیح ہے یا نکاح والا سسٹم صحیح ہے، یا شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے، ہومو سیکشولیٹی ہے، سود ہے، ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے، اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، کوئی احکام ان کے پاس ہے ہی نہیں سرے سے۔ عورت کے حقوق کتنے ہیں، مرد کے، یہ تو ساری چیزوں میں جب تک اللہ گائیڈ نہیں کرے گا انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ ان سب چیزوں سے سائنس خاموش ہے۔ تو بڑی بڑی چیزیں جن میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ تو اب قرآن وہی انداز اختیار کر رہا ہے جو میں نے ڈاکٹر کی مثال دی تھی نا، کہ بھائی میں تو انہیں ڈاکٹروں کے پاس جاؤں گا، اگر یہ غلط ہیں تو آپ مجھے قصائی کے پاس بھیجو گے کیا؟ تو وہی آدمی کہے گا کہ میں بھائی کسی قصائی کے پاس جاؤں گا۔ یا اس کی مثال اور میں آسان کر دیتا ہوں، ہم جیسے آج کل لوگ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو ماہر نفسیات سے جو باہر سے نفسیات پڑھ کر آئے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں گوروں کے تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا پتا بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی، اور تم گوروں سے پوچھ رہے ہو یا ان ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہو جو باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کے اپنے بھی بچے نہیں ہوتے، ایک آدھ بچے کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں، تو جن کی اولادیں ہوتی ہیں وہ تو علماء صلحاء ہیں، قرآن اور سنت سے پوچھو کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے گی۔ خیر، تو اب قرآن نے بھی یہاں یہ انداز اختیار کیا کہ مشرکین سے کہ تم تورات کو بھی غلط کہتے ہو، قرآن کو بھی غلط کہتے ہو، تو اگر بالفرض یہ دونوں کتابیں غلط ہیں تو تم کوئی تیسری کتاب بتاؤ جو ان دونوں سے زیادہ اچھا گائیڈ کرتی ہو، تو ہم اس پہ غور کر لیں گے کہ بھی یہ دونوں غلط ہیں، یہ والی صحیح ہے۔ ظاہر ہے تیسری کوئی کتاب تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یا تو اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھا ہے، اللہ بتاتا ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی ہدایت ہی نہیں اللہ نے نازل کی۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ظالم ہے، انسانوں کو پیدا کر کے ایسی بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا اس نے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو کتابیں ہیں یہی ہیں بھائی، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، تو تم غلط ہو، تم جو ان کتابوں کو غلط قرار دے رہے ہو، یہ کتابیں غلط نہیں ہیں، تم غلط ہو۔ یہ انداز ہے قرآن کا جو اس آیت کا حاصل ہے جو میں نے بتایا۔ تو اس لیے اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم اللہ کی طرف سے کوئی کتاب دکھاؤ، ہمیں لے کر آؤ ہمارے پاس، ہو اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ انسانوں کو بتا سکتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، انسان انسانوں کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ انسانوں کی رائے میں پھر بہت اختلاف ہوگا۔ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو، ہوا اہدیٰ منہما، جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اس میں زیادہ اچھی باتیں لکھی ہوں اور پتہ چلتا ہو کہ بھئی یہ زیادہ فطرت کو اپیل کرتی ہیں، وہ تم لے کر آؤ۔ اتبعہ، تو میں اس کو فالو کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہارا دعویٰ یہ کہ تورات اور قرآن دونوں غلط ہیں، تو تم کوئی تیسری کتاب لے کر آؤ تو میں اس کو فالو کر لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نہ لاؤ گے نہ میں فالو کروں گا، یہ تعلیق بالمحال ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی چیز پہ حکم کو معلق کر دینا جو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تو مشرکین کچھ بھی اٹھا کے لے آئے تو نبی فالو کرنا شروع کر دیں گے، مطلب یہی ہے کہ تم نہ لا سکتے ہو نہ میں فالو کروں گا، تو میں فالو تورات اور قرآن ہی کو کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی اور کتاب کو فالو نہیں کروں گا۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، اور ظاہر ہے نہیں دے سکتے، کوئی تیسری کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں، اور انجیل بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ میں نے بار بار بتایا نا کہ دو کتابوں کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مشرکین تورات اور قرآن کا انکار کر رہے تھے، تو اس موقع پر ان دو کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ ہر آسمانی کتاب مراد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اگر یہ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمْ، تو آپ یقین کر لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن یکمشت کیوں نہیں ملا پیغمبر کو جیسے تورات موسیٰ کو ملی ہے، تو یہ ان کی نظر میں یہ دلیل خود بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو یہ صرف اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس بیس پہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، جو آسمانی کتابوں کو چھوڑ دے اور پھر کیا کرے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دے، بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے کسی گائیڈنس کے بغیر۔ یہ پوری آج مغربی معاشرے پہ صادق آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اگر انسانوں کے حوالے چھوڑ دیا جائے، ان کی خواہشات کے حوالے چھوڑ دیا جائے، اور اللہ گائیڈ نہ کرے اور نہ اللہ سے پوچھیں، یہ اس لیے کہ اللہ بتائے گا نا تو اللہ کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، جبکہ انسان قانون سازی کرتے ہیں تو اپنا فائدہ پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اسمبلیوں میں سارے شرابی ہوں گے نا تو کبھی بھی شراب کو حرام نہیں کریں گے۔ اسمبلیوں میں ایسے لوگ موجود ہو جو ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا ہوں، وہ کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کو اللیگل قرار نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ اس کو پروموٹ کرنے کی، بلکہ ہومو سیکچول میں جو سیکچول لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تحریک چلا کے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں گے جو ان کو پروموٹ کریں، کیونکہ جمہوری نظام ہے نا، جمہوری نظام میں تو عوام جو چاہتی ہے وہی، تو عوام اگر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح سارے اغلام بازی میں اور لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا ہوں تو وزیر اعظم بھی پھر ایسے ہی بنے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ سے پوچھے بغیر خود سے فیصلے کرنا شروع کر دے، اس سے بڑا گمراہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو تم نہ تورات کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو، تو تمہارے پاس اب خواہشات ہی ہیں، تو تم سے بڑا گمراہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہدایت چاہتے ہو تو آسمانی کتابوں کی طرف تمہیں آنا پڑے گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، خواہشات ہی کو خدا بنا کے رکھتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بہت امپورٹنٹ رکوع تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام بہت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک ایسے انداز سے کیا جس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔